السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاصم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کا ہمارا پروگرام خشخاش پر ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خشخاش کے فائدے اور نقصانات بتائیں گے، اور اس کے علاوہ اسے کون سی بیماریوں میں اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ دوستو، قدیم زمانے سے متعدد بیماریوں میں بطور دوا استعمال کیے جانے والے خشخاش کے بیج کے بیش بہا فوائد ہیں۔ یہ بیج خصوصاً خواتین کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں مینگنیز، کاپر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھیامین اور آئرن جیسے اہم منرلز بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں پولی فینول بھی پایا جاتا ہے جو بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ کا مجموعہ ہے اور بیماریوں کے خلاف لڑنے میں قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ خشخاش کی تاثیر گرم ہے اور اس کا استعمال خون کو جمنے سے روکتا ہے اور جسم میں خون کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ خشخاش کا تیل اومیگا 6 اور 9 سے بھرپور ہوتا ہے اور اومیگا 3 کی کچھ مقدار بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، خشخاش کے بیج نیند کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے خشخاش کی چائے بنا کر بھی لی جا سکتی ہے، یا پھر اس کا پیسٹ بنا کر گرم دودھ میں ملا کر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت مند بالوں کے لیے بھیگے ہوئے خشخاش کے بیج سفید یا کالی مرچ کا دہی کے ساتھ پیسٹ بنا لینا ہے اور اب اسے بالوں پر لگا سکتے ہیں، اور آدھے گھنٹے بعد اسے آپ دھو سکتے ہیں۔ خشکی اگر بالوں میں موجود ہو تو کچھ عرصہ لگاتار اسے پیسٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں۔ خشخاش دماغی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اسے بادام کے ساتھ پیس کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دماغی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جوڑوں کا درد دور کرنے کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ خشخاش کا تیل جوڑوں پر لگانے سے اور مساج کرنے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ خشخاش میں قدرتی طور پر ایسے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو درد کو ختم کرنے والی ادویات میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے جسم میں ہونے والے درد میں سکون ملتا ہے اور یہ قدرتی طور پر پرسکون نیند کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، اگر خشخاش کے نقصانات کی بات کریں تو اگر کسی شخص کا ایلوپیتھک ادویات سے علاج جاری ہے تو کوشش کرنی ہے اسے ادویات بند ہونے کے بعد ہی استعمال کرنا ہے۔ خشخاش کو اگر تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اسے خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دھلی ہوئی خشخاش ہی خریدنی ہے۔ بغیر دھلی ہوئی خشخاش میں نشے کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ اس کے زیادہ استعمال سے اسے کھانے کا نشہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے اسے اعتدال میں رہ کر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔